آپ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں۔ نذیر کا معنی ڈرانے والے عذاب سے، اور جنت کی خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ آپ نے کتنا خوشخبری دی ہے، کبھی سچ بولنے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی جھوٹ کو چھوڑنے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی روزے دار کو خوشخبری دی ہے، کبھی صلہ رحمی کرنے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی حلال کے اوپر حلال کمانے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی نماز پڑھنے والے کو خوشخبری دی ہے، کبھی حج اور زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے کو خوشخبری دی ہے۔ یہ ساری کی ساری خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کو دی ہے۔ خوشخبری یہی جنت کی خوشخبری ہے۔ اور ہم اندازہ لگائے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار چکے ہیں، اختتام ہی ہے، ہم گزار چکے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ہم نے شروع کیا تھا، پایا تھا، ہماری صورتحال کیا تھی؟ اب یہ اختتام پہ ہے، ہمارے اندر کچھ چینج آئی یا نہیں آئی؟ سوچنے والی یہ بات ہے۔ بس خلاصہ یہی ہے، میں نے خوشخبریاں آپ کو سنا دی ہے۔ ہم سب نے سوچنا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، کہ ہم اندازہ لگائیں رمضان سے پہلے ہماری صورتحال، ہمارے اندر کون سی کمیاں تھی، رمضان پانے کے بعد کیا وہ کمیاں ابھی باقی ہیں یا ہم نے دور کی ہے، یا ہمارے اندر کوئی ایک چینج آئی ہے یا نہیں ہے، یا ہم ویسے سیم ہی ہے۔ ہر ایک شخص نے اندازہ لگانا ہے۔ میرا کام تھا آپ کو یاد کروانا، آپ کی یاد دہانی کروانا۔ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ سخت الفاظ بولتے ہیں، کیسے نہ بولو، کیسے سخت الفاظ نہ بولو؟ میری تو ذمہ داری ہے، شریعت سخت الفاظ بلاتی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شریعت کی باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا۔ تو یہی بات ہے، کیسے نہ بولو۔ جیسے رمضان شروع ہوا اس سے پہلے ہم جمعے میں لیٹ آتے تھے، رمضان میں لیٹ آ رہے، چینجنگ تو ہمارے اندر آئی نہیں، ویسے کہ ویسے سیم ہے۔ ہمارا گھر نہیں ہے کوئی حیدرآباد، قریب ہے، 2 قدم پہ ہے، مجھے افسوس نہیں ہوتا کیا؟ اور میں آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سلوک نہیں کہ میں آپ کا کوئی دشمن ہوں، یہ میرا ایمان ہے آپ کے ساتھ خیر خواہی کا، میرا بھائی میرا دوست خیر خواہی کا ہے۔ میں خیر خواہی پہ چیختا پکار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری خیر خواہی ہے، اب ٹائم پہ ہے، علم بھی ملے گا اور انسان کے اندر ثواب بھی پیدا ہوگا، یہ میری خیر خواہی ہے۔ آپ اس کو جس انداز میں جس رخ میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن میری سوچ یہ ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے اور جمعے کے وقت یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر اختتام ہے، اور یہ آنے والا مہمان اپنے اختتام کی طرف ہے، اور یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس آخری جمعے کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کے نام پر ایسا کام کر جاتے ہیں جس کا تعلق شریعت کے ساتھ دور تک نہیں ہوتا، اور وہ کرتے رمضان کے آخری جمعے ہی ہے۔ بہرحال اس کا ذکر کریں گے کہ وہ کون سے کام کرتے ہیں، آیا کہ ایسا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل رہی تو اس نقطے کو بیان کریں گے اپنے وقت پہ اور اپنے نمبر پر۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے، مومن کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن نیک اعمال کرتا ہے، اب اس نیک اعمال کے عوض شریعت نے اس مومن بندے کو خوشخبری کیا دی ہے، انعامات کیا دیے ہیں، کس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔
اسی ہی چیز کو بیان کریں گے، چند ایک نکات آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ آپ سمجھے کہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر جا بجا اور مختلف طبقات کو بشارت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان اعمال کے عوض اس بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ مختلف بشارات ہیں اور مختلف طبقات ہیں اور مختلف اعمال ہیں اور مختلف ان کے درجات ہیں۔ کہیں اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے، کہیں صبر کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کا قرب کی بشارت ہے، کہیں تقوی اختیار کرنے والے کے لیے کامیابی اور کامرانی کی بشارت ہے، کہیں صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کا ذکر ملتا ہے کہ آپ اعمال کریں گے تو ان ہستیوں کے ساتھ آپ کا مقام ہوگا۔ یہ سارے کے سارے انعامات تب حاصل ہوں گے جب انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ یہ سارے کے سارے انعامات تب ملیں گے جب انسان مومن مسلمان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، پھر یہ انعامات ملیں گے۔ عمل بھی کرتا رہے اور یہ امید بھی لگائے رکھے کہ مجھے یہ انعامات ملیں گے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ شریعت سے مور زدہ نہیں ہے، شریعت سے مقبول ہو چکے نہیں ہے، اپنی مرضی سے یا اپنی عقل سے یا لوگوں کے کہنے سے وہ کر رہا ہے، پھر اس کے لیے انعامات نہیں ہے۔ پہلا عمل بڑا اہم نکتہ ہے، بڑا ہی اہم نکتہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جن کا تعلق اعتکاف کے ساتھ ہے کہ 10 دن اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالا ہے، کہ یہ خصوصاً ان کے لیے یہ بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ذکر آتا ہے، فرمایا کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان چند لمحے، الفاظوں پہ غور کرنا، چند لمحے، چند اوقات، چند منٹ، چند گھڑیاں اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ گزار دیتا ہے۔ اس کی چند گھڑیاں اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چند گھڑیاں کتنا محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے، لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جو شخص شام کو یا صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، ان دونوں میں سے ایک، شام کے وقت کو یا صبح کے وقت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں گزار دیتا ہے، ایک وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں شام کا وقت یا صبح کا وقت گزار دیتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کو، اس بندے کو، اس مسلمان کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے کہ اس بندے کا یہ گزرا ہوا وقت اللہ رب العالمین کے لیے چند گھڑیاں، فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے افضل ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے افضل ہے۔ اور اس طرح اس حدیث کو مکمل کرو، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر کسی شخص کو ایک ہاتھ کے برابر جگہ مل جائے یا ایک قید کے برابر جگہ مل جائے۔ قید کسے کہتے ہیں؟ قید ایک کوڑے کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کے برابر جگہ مل جائے یا ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، یہ جنت کے اندر جگہ ہاتھ کے برابر یا کوڑے کے برابر ملنا، فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے۔
ان سب سے افضل ہے. ہاتھ کے برابر کتنا جگہ ہے؟ انسان کا کتنا ہاتھ ہے؟ چلو بعض محدثین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ کونی سے لے کے انگلیوں تک یہ ہاتھ ہے. چلو یہ بھی لگا لیتے ہیں, اتنا بھی کر لیتے. یہ اتنا ہاتھ ہے, انسان کو جنت میں جگہ مل جائے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے. یہی ہے کہ یہ تو ایک چند گھڑیاں گزاری ہے. اگر وہ شخص جس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزاری ہے اس کا کیا انعام ہوگا؟ پھر جس نے پورا دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارا اس کا کیا انعام ہوگا؟ پھر جس شخص نے پورا رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کے راستے میں گزارا ہے اس شخص کا کیا انعام ہوگا؟ جس بندے نے پورا سال اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارا ہے اس بندے کا کیا انعام ہوگا؟ آپ صرف اندازہ لگانا, بس ضرب لگانا. اور اس شخص کا کیا انعام ہوگا جس شخص نے اپنی پوری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دی ہے, اس کا کیا انعام ہوگا؟ اور اس بندے کا کیا انعام ہوگا جو بذات خود بھی اور اپنا مال بھی, اپنے بچے بھی, اپنی اولاد بھی, اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیتا ہے, اس کا کیا انعام ہوگا؟ اس سے مراد صحابہ کرام ہے جنہوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی اور اپنے گھر کا سارا مال لے کے آگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہے, میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ قربان ہے. ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کا کیا مقام ہوگا؟ اپنی بات کی طرف آتے ہیں. خصوصاً اعتکاف والے 10 دن اللہ رب العالمین کے راستے میں گزارے ہیں, اللہ رب العالمین قبول فرمائے. باقی جتنے دن بچے ہیں, جتنا ایام بچی ہیں, جتنا گھڑیاں بچی ہیں, ان کو کوشش کریں اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارے, یاد میں گزارے. آپ نے حدیث سن لی ہے کتنا بڑا مقام ہے, اور پورے 10 دن گزار دیے, مبارک باز کے مستحق ہے. اللہ رب العالمین اگر یہ عبادت قبول فرما لے تو انسان کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وقت لگانا ہے, گزارنا ہے, ذکر و اذکار عبادت کرنی ہے کہ یہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے وہ گھڑیاں, وہ ایام, وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزر جائے. ایک عمل. دوسرا عمل فرمایا کہ اس شخص کو بشارت دے دے, اس مومن کو خوشخبری دے دے, اس کو انعام کی خبر دے دے, اس کو بتا دے. کس کو بتانا ہے اللہ؟ کس کو بتانا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص احسان کرے کسی کے اوپر اس کو خوشخبری دے دے. کسی کے اوپر احسان کرے, احسان کرنے والے کو خوشخبری دے دے. وہ احسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, وہ احسان نہیں ہے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ احسان کرے پھر اس احسان کو جتلائے, وہ احسان نہیں ہے. یہ احسان اور ہے جس کا ذکر ابھی کروں گا. احسان کرنے والے کو خوشخبری دے دے. وہ کون سا احسان کرنے والا ہے؟ قرآن کے اندر سورۃ الحج کے اندر یہ بات درج ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہا انہیں خوشخبری دے, انہیں خوشخبری دے دے. ان لوگوں کا خون اور ان لوگوں کا گوشت اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے, صرف ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین کو ان کی تقوی کی ضرورت ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المخبتین. نیکی کرنے والے کو خوشخبری دے دے, یہ تقوی اختیار کرنے والے کو خوشخبری دے دے, یہ احسان کرنے والے کو خوشخبری دے دے. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث معروف ہے.
لمبی حدیث ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر, مسجد میں ہم تشریف فرما تھے, آپ بھی موجود تھے. ایک آنے والا شخص آتا ہے, ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, قریب کا نہیں تھا, تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بڑے بال بھی اس کے بڑے ہیں اور بڑے سیاہ بال ہیں اور بڑے گھنے بال ہیں, بڑا ہی خوبصورت جوان ہے. اور جو اس نے سے لباس پہنا ہوا ہے, اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ سفر کر کے آیا ہوگا. سفر کے اثرات بھی اس کے جسم پہ نظر نہیں آتے تھے, اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے. وہ ریگستان کا علاقہ تھا, سارے پہاڑ اور مٹی اور ریت ہوتی تھی. کہاں لمبا سفر کر کے آئے گئے, سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے, جسم پہ مٹی بھی نظر نہیں آ رہی. بڑا خوبصورت جوان ہے اور آ کے آپ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا, دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ہم سب دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آ کے آپ سے اس شخص نے آ کے 4 سوال کیے, 4 سوال کیے, 4 سوال پوچھے. فرمایا کہ پہلا سوال, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 4 سوال ہیں, ان سوالوں کا آپ جواب دیں. فرمایا کہ کون سے سوال ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے متعلق وضاحت نہیں کروں گا, صرف اپنے جملے کی وضاحت کروں گا, احسان کی. فرمایا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا. جواب سننے کے بعد فوراً کہتے ہیں آپ نے جواب درست دیا. سوال کرنے والا فوراً کہتے ہیں آپ نے جواب درست دیا. الفاظوں پہ آپ غور کریں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں, سوال کرنے آئے, جواب دیا, کہا آپ نے جواب درست دیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بڑا عجب انسان ہے, سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے. کہا آپ نے صحیح کہا ہے. پھر دوسرا سوال کیا, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے متعلق بتایا. آگے سے پھر وہی سیم جملہ, آپ نے جواب درست دیا. پھر تیسرا سوال کرتا ہے, فرماتے ہیں کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کے متعلق جواب دیا. میں اس کی وضاحت کروں گا. آپ نے جواب دیا, آگے سے جواب یہی کہتا ہے, آپ نے درست جواب دیا ہے. پھر چوتھا اور آخری سوال کیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے قیامت کے متعلق بتایا ہے. بتانے کے بعد پھر کہتے ہیں آپ نے درست جواب دیا. 4 سوال کیے, آپ نے جواب دیا, آگے تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے جواب درست دیے. صحابہ کرام فرماتی ہم پریشان تھے, یہ کون شخص ہے, سوال بھی کرتا ہے, جواب آتا ہے, پھر کہتا ہے آپ نے درست بھی دیا ہے. یہ کائنات کے امام کے سامنے بیٹھا ہے, وحی کا وقت ہے, وحی کا نزول ہے, لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے, کون شخص ہے؟ صحابہ کرام پریشان تھے. اب یہ اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ کون شخص تھا, پھر اپنے احسان کی بات کر لیتے ہیں. فرمایا کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ, جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو, عبادت کے لیے کھڑے ہو, عبادت کے لیے تیار ہو جائے, عبادت کرے, تو آپ نے یہ تصور کر لینا ہے اور یہ آپ نے محسوس کر لینا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. آگے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر یہ وہ تصور نہیں کرتا, یہ تصور ضرور کر لے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ احسان ہے, یہی احسان ہے. آپ اندازہ لگائیں, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بڑی کام کی بات ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ رب العالمین موجود ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز کے اندر طریقہ مصطفیٰ نہیں ہوتا, نماز کے اندر شریعت کا پہلو نظر نہیں آتا, نماز کے اندر وہ محمدی طریقہ نظر نہیں آتا, ہم سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیا پھر ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی مرضی سے کہتا ہے نہیں, یہ چیز تھی اور یہ ختم ہو گئی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے.
یہ میری عقل نہیں، میری قدی نہیں، میرا بندہ نہیں، فلاں فلاں تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی، میرا دوست، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جس طرح بڑا کام کا یہ نقطہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز آسمان سے فرض کی گئی ہے، ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے ہمارا، ہم سب کا ایمان ہے، آسمان سے نماز فرض کی گئی ہے۔ جس طرح نماز آسمان سے فرض کی گئی ہے، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی آسمان سے فرض کیا گیا ہے، آسمان سے فرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس کو نبی بنا کے بھیجا نماز کے طریقے کے لیے؟ کتنا ایسی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، جا بجا یہ ہے کہ میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، قرآن میں ہے یہ بات۔ اور نماز فرض ہے، یہ بھی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے جہاں نماز فرض ہے، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے۔ اس کو خوش کروں گا، اس کو خوش کروں گا، 2 رکعتوں میں رفع دین کروں گا، 3 میں نہیں کروں گا، جہری میں کروں گا، سری میں نہیں کروں گا۔ 2 رنگی کیوں اختیار کر رہا ہے؟ 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ کیا ہے دھوکہ؟ شریعت کا 2 اصول کبھی بھی نہیں ہوتے۔ پھر تو شریعت کے اندر شک ہوا، اگر شریعت کے ایک فرض نماز ہے، اس کے اصول 2 نہیں ہو سکتا، پھر تو شریعت میں نعوذ باللہ شک ہے۔ پھر بات یہ آتی ہے واپس اپنی بات پہ، نماز فرض ہے، طریقہ بھی فرض ہے۔ اگر نماز کے فرض کا ایمان ہے، طریقے کے اوپر بھی ایسے ایمان ہونا۔ اگر انسان کے فرض پہ ایمان ہے اور طریقے پہ ایمان نہیں ہے تو انسان کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ 2 ہی چیزیں مل کے فرض عبادت ہوتی ہے، 2 ہی چیزیں مل کے فرض عبادت ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنی بات پہ آتے ہیں، عبادت کے لیے سامنے اللہ رب العالمین موجود ہے، یہی احسان ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہوں، یہ انسان تصور کرے، یہی احسان ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمایا کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو مومن صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دے۔ کیسے خوشخبری دے دے؟ کہاں یہ بات آئی ہے؟ اور خوشخبری کیسے دے؟ کس چیز پہ دے؟ وہ کس چیز کا صبر کرے پھر ہم اسے خوشخبری دے دے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ میں انہیں آزماؤں گا، میں انہیں آزماؤں گا۔ کیسے آزماؤں گا؟ انہیں میں خوف دے کے آزماؤں گا، میں انہیں بھوک دے کے آزماؤں گا، مال کی کمی کر کے انہیں آزماؤں گا، جان کی کمی کر کے، نفسوں کی کمی کر کے میں انہیں آزماؤں گا۔ جو ان آزمائش میں کامیاب ہو گیا، فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دے، انہیں خوشخبری دے دے۔ یہ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے۔ اب صبر کی بات آئی ہے تو صبر کی وضاحت بہت لمبی ہے، لیکن صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر یہ ہے کہ اطاعت میں، فرما برداری میں انسان صبر کرے، کہ عبادت کر رہا ہے، اب عبادت کی ثابت قدمی کے لیے صبر کرے، عبادت کرنے کے بعد پھر ثابت قدمی کے لیے، اس عمل کی ہمیشگی کے لیے انسان صبر کرے۔ یہ ایک صبر کی پہلی قسم ہے کہ اطاعت اور فرما برداری میں صبر کرے۔ صبر کی دوسری قسم نافرمانی سے بچنے پہ صبر کرے، کہ انسان نافرمانی، حرام کاموں سے، صبر کا معنی ہی رکنا ہے، نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے انسان یہ صبر کرے۔ کیسے؟ اس کی مثال آپ ایسے سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کو بہکایا گیا تھا، آپ کو ابھارا گیا تھا، آپ کو بہکایا گیا اور دعوت برائی آپ کو دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب انکار کیا، انکار کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی،
آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ہے، صبر کیا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ صبر کی دو قسمیں، اطاعت پہ صبر کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنے پہ انسان نے یہ صبر کرنی ہے۔ تیسری اور آخری قسم صبر کی یہ ہے کہ انسان مصیبت میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مال کی کمی میں اور جان کی کمی میں انسان نے صبر کرنا ہے، مومن نے صبر کرنا ہے۔ اگر یہ صبر کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ اگر انسان کے اوپر آزمائش بھی آتی ہے، مال کی کمی بھی آتی ہے، جان کی کمی بھی آتی ہے، اگر یہ صبر کریں گے تو ان کو میں صبر کا انعام بھی دوں گا، صبر کا انعام بھی دوں گا۔ اے اللہ کیا انعام ہوگا؟ آئیے صبر کے انعام کے متعلق ہر ایک شخص سے عقل کھول کے دیکھیں، بڑا پریشان ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مال کی کمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اور نفوس کی کمی یعنی لوگوں کی کمی کی وجہ سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جب یہ پریشان ہے اور اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، کسی دوسرے کو جا کے یہ باتیں نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے اور یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شیئر کرتا ہے، اللہ صبر کر رہا ہو، جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے اللہ وہی ملے گا، میں شکوہ نہیں کر رہا، مجھے صبر کی اور توفیق دے دے اور مجھے اس کا بدلہ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے۔ اس حال میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی خوشخبری دے دیں گے۔ کون سی خوشخبری؟ وہ واقعہ بڑا معروف اور کئی بار آپ نے سنا بھی ہے، جو کہ مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے اور معجم الاوسط کے اندر اور معجم الطبرانی کے اندر یہ بات درج ہے۔ فرعون کی وہ خادمہ جس کا نام مشاد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ جنت بذات خود خوشبودار ہے، بڑی عظیم جگہ ہے۔ جب آپ جنت میں الفاظوں پہ غور کرے بات ختم کر رہے ہیں، آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں، جنت سے خوشبو آ رہی ہے، عجب قسم کی منفرد خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کس قسم کی ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی خادمہ مشات اور ان کے بچے، ان کی اولاد، یہ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، بڑی عجب قسم کی خوشبو ہے، وہ بھی جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی کہانی کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جنت میں ان کو اتنا اعلیٰ درجہ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہ مشات فرعون کی یہ لونڈیا تھی، فرعون کی یہ خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کو ان کے سر پہ کنگھا کر رہی تھی، کنگھا کرتے ہوئے کنگھا ہاتھ سے گرا، زمین کے اوپر چلا گیا۔ جب کنگھا اٹھاتی ہے، اٹھاتے ہوئے اپنی زبان سے بسم اللہ ادا کرتی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کہا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق میرے بابا فرعون کے ساتھ ہے؟ میرے بابا فرعون کو خدا مانتی ہے، اس کے ساتھ ہے؟ کہا نہیں، بسم اللہ کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے، یہ اس ذات کا میں نے نام لیا بسم اللہ۔ کہا میرے بابا کا نام نہیں لیا، فرعون کا نام نہیں لیا؟ کہا نہیں۔ کہا جا کے بتا رہی ہو؟ کہا جا کے جاؤ بتا دو، میں اس ذات پہ ایمان لے کے آئی ہوں جو تیرا اور میرا اور فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جا کے بتا دیا، فرعون نے بلا لیا، طلب کر لیا اپنی عدالت کے اندر، طلب کرنے کے بعد پھر پوچھا، کہا کس پہ ایمان رکھتی ہے؟ کہا اللہ رب العالمین کو مانتی ہوں۔ کہا انا ربکم الاعلی، میں نہیں ہوں؟ کہا نہیں، میں رب تعالیٰ پہ ایمان رکھتی ہوں، اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتی ہوں، آپ کو میں خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے یہ کام شروع کر دیا، اپنے حواریوں سے، اپنے وزیروں اور مشیروں سے حکم دیا، کہا ایک کھدائی یعنی ایک کھال کھدائی جائے اور ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر تانبے کی آگ جلائی جائے۔ تانبے کی آگ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو روڈ بنتے ہیں، اس روڈ کے اوپر وہ جو لک ڈال دی جاتی ہے، اس لک کے اندر یہ کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک تانبا بھی ہوتا ہے جو ان پتھروں کو ملا دیتا ہے۔ کہا اس قسم کی آگ جلائی جائے،
आंख चली गई है। फिरौन ने फिर तलब किया, तलब करने के बाद कहा मुझे खुदा मानती है, कहा नहीं मानती। फिरौन ने हुक्म दिया अपने वजीरों को, कहा सबसे पहले इसको नहीं डालना, इसके बच्चों को उठाओ, एक एक करके इस आग के अंदर डाल दो। फिरौन ने जब ये हुक्म जारी किया, ये औरत चलते हुए बोझल कदमों के साथ फिरौन के पास आती है, आकर कहती है मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी एक आरज़ू है, आप वो कर ले। फिरौन खुश हो गया, शायद ये मुझे खुदा मानने के लिए नौज़बिल्लाह तैयार हो गई है। कहा बताओ क्या ख्वाहिश है? कहा हमारी ख्वाहिश ये है कि जब आप आग में हमें डाल दे और हमारा जिस्म जल जाए, सड़ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, हड्डियां बच्चे, इन हड्डियों को जमा करके दफन कर देना, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, बस जला दे हमारे जिस्म को, लेकिन मेरी हड्डियों को, हमारे हड्डियों को जमा करके दफन कर दिया है। फिरौन ने कहा यह हमारा हक है, आपके ऊपर हम ऐसा ही करेंगे। और फिरौन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा, ऐसा ही किया था। फिर आग के अंदर डाल दिया, एक बच्चे को उठाया, माँ देख रही है, माँ बच्चे के साथ कितना मोहब्बत करती है। आप अंदाजा लगाएं मुसीबत पे सब्र करने से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम दिया है। माँ देख रही है, छोटा बच्चा है, फिरौन के मुसीरों ने उठाया, आग के अंदर डाल दिया। माँ चीखो पुकार सुन रही है और अपनी आंखों से देख रही है। दूसरे बच्चे को उठाया, आग के अंदर डाल दिया, तीसरे को उठाया, आग में डाल दिया। माँ की ममता भी देख रही है और बच्चे को चीखो पुकार भी सुन रही है। फिर एक बच्चा ऐसा भी था जिस मशात औरत की छाती के साथ लगा हुआ था, यानी शीर खवार बच्चा था, इस मशात औरत ने उठाया हुआ था। उठाते हुए फिरौन के मुसीरों ने जब उस बच्चे को छीना, माँ, छोटा बच्चा है, शीर खवार है, और माँ हिचकिचा गई, हिचकिचा गई। कहा इस बच्चे को नहीं डालना, हिचकिचा गई, इस अंदाज में रवैया इख्तियार किया, कहा इस बच्चे को नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इस बच्चे को ये कुव्वत दी गई, ये बच्चा फौरन बोल उठता है, फौरन अपनी माँ से कहता है। इस बच्चे ने, शीर खवार बच्चे ने, माँ की छाती के साथ लग के ये कलाम की थी। क्या कहता है? या उम्महू, ऐ मेरी माँ, या उम्महू, ऐ मेरी माँ, इक़्तहमी, इस आग के अंदर छलांग लगा दे, इस आग के अंदर छलांग लगा दे, इक़्तहमी, इस आग के अंदर छलांग लगा दे। फ़इन्ना अज़ाबहु अहमनु अज़ाबल आखिरा, ये दुनिया का अजाब हल्का अजाब है, आखिरत का अजाब सख्त अजाब है। इस आग के अंदर छलांग लगा दे, आखिरत के अजाब से महफूज हो जाएगी। माँ का हौसला बढ़ा, बच्चे को दे दिया, बच्चे को उठाया, आग के अंदर डाल दिया, बच्चा भी जल रहा है। मशात औरत को उठाया, आग के अंदर डाल दिया, औरत भी जल गई, बच्चे भी जल गए, राख हो गए। फिरौन ने हड्डियों को जमा करवाया और दफन कर दिया गया। मुसीबत पे, तकलीफ पे मशात और उसके बच्चों ने सब्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दामन, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने के बाद नहीं इनकार किया, ईमान के अंदर जज़ा फज़ा पैदा नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम दिया है, कहा सब्र करने वाले को खुशखबरी दे दो, उसके लिए मैंने जन्नत को तैयार कर दिया है, जन्नत को तैयार कर दिया है। वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा है, मोमिन के लिए खुशखबरी बहुत ज्यादा है। सिर्फ आप इतना ही सुन ले, कुरान मजीद के अंदर ये बात दर्ज है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से आपका एक वसफ ये भी है कि आप खुशखबरी देने वाले हैं, आप खुशखबरी देने वाले हैं, आप नजीर भी हैं, बशीर भी हैं। नजीर का मानी डराने वाले अजाब से, और जन्नत की खुशखबरी देने वाले भी हैं। आपने कितना खुशखबरी दी है, कभी सच बोलने वाले को खुशखबरी दी है, कभी झूठ को छोड़ने वाले को खुशखबरी दी है, कभी रोजेदार को खुशखबरी दी है, कभी सिला रहमी करने वाले को खुशखबरी दी है, कभी हलाल के ऊपर हलाल कमाने वाले को खुशखबरी दी है, कभी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले को खुशखबरी दी है, कभी नमाज पढ़ने वाले को खुशखबरी दी है, कभी हज और ज़कात और सदका देने वाले को खुशखबरी दी है। ये सारी की सारी खुशखबरियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन बंदे को दी है। खुशखबरी यही जन्नत की खुशखबरी है। और हम अंदाजा लगाए कि हम रमजान मुबारक का महीना गुजार चुके हैं, इख्तिताम ही है, हम गुजार चुके हैं। जब रमजान का महीना हमने शुरू किया था, पाया था, हमारी सूरत हाल क्या थी, अब ये इख्तिताम पे है, हमारे अंदर कुछ चेंज आई या नहीं आई?
سوچنے والی یہ بات ہے. بس خلاصہ یہی ہے, میں نے خوشخبری آپ کو سنا دی ہے. ہم سب نے سوچنا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. کہ ہم اندازے لگائیں رمضان سے پہلے ہماری صورتحال ہمارے اندر کون سی کمیاں تھی, رمضان پانے کے بعد کیا وہ کمیاں ابھی باقی ہیں یا ہم نے دور کی ہے, یا ہمارے اندر کوئی ایک چینجنگ آئی ہے یا نہیں ہے, یا ہم ویسے سیم ہی ہے. ہر ایک شخص نے اندازہ لگانا ہے. میرا کام تھا آپ کو یاد کروانا, آپ کی یاد دہانی کروانا. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ سخت الفاظ بولتے ہیں. کیسے نہ بولو, کیسے سخت الفاظ نہ بولو, میری تو ذمہ داری ہے. شریعت سخت الفاظ بلاتی ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شریعت کی باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا. تو یہی بات ہے, کیسے نہ بولو. جیسے رمضان شروع ہوا اس سے پہلے ہم جمعے میں لیٹ آتے تھے, رمضان میں لیٹ آ رہے. چینجنگ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں, ویسے کہ ویسے سیم ہے. ہمارا گھر نہیں ہے کوئی حیدرآباد, قریب ہے, 2 قدم پہ ہے. مجھے افسوس نہیں ہوتا کیا؟ اور میں آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سلوک نہیں کہ میں آپ کا کوئی دشمن ہوں. یہ میرا ایمان ہے آپ کے ساتھ خیر خی کا. میرا بھائی میرا دوست خیر خی کا ہے. میں خیر خی پہ چیختا پکار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری خیر خی ہے. اب ٹائم پہ ہے, علم بھی ملے گا اور انسان کے اندر ثواب بھی پیدا ہوگا. یہ میری خیر خی ہے. آپ اس کو جس انداز میں جس رخ میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ذہن ہے, آپ کی سوچ ہے. لیکن میری سوچ یہ ہے, منبر رسول پہ کھڑا ہو کے اور جمعے کے وقت یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر کر کے, رب تعالیٰ کو خدا بنا کے کہتا ہوں, چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک میری یہ خیر خی آپ کے ساتھ ہے کہ میرا دل کرتا ہے سارا علم آپ کے ذہن میں بٹھا دوں اور سارے کے سارے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. میری یہ خواہش ہے, اللہ گواہ بن جا, یہ میری یہ خواہش ہے. میں اس لیے چیخو پکار کرتا ہوں, اس لیے بار بار کہتا ہوں آپ آئے, عبادت کی طرف آئے. ہماری نجات اسی میں ہے. جیسے شروع میں نے حدیث سنی, ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے راستے میں گزارے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. میں نے دلیل دی ہے. ایک لمحہ, سالوں کی بات ہی نہیں ہے, ایک لمحہ. میرا بھائی میرا دوست میرا عزیز آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا, بالکل وقت ضائع نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں ایک بات دوسری سے ملنے والا, ایک جمعہ دوسرے سے ملنے والا نئی نئی باتیں, اس لیے کہ میرے دوست میرے احباب وقت نکال کے آتے ہیں, وقت ضائع نہ ہو, علم بھی ملے اور ان کو عمل بھی طریقہ بھی ملے, اس لیے ہے. آپ اندازہ لگا لیں, بس آپ کی سوچ ہے, آپ وقت کی پابندی کریں. بس اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کیسے آسان کرتا ہے, بس میرا یہ ایمان ہے. آپ وقت کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات آسان فرمائے گا. جس کے معاملات آسان نہ ہو تو مجھے آ کے بتانا, مجھے آ کے بتانا کہ ہمارے معاملات وقت کی پابندی کی, اللہ کی عبادت کے لیے معاملات آسان نہیں ہوئے, آپ کا ایمان ہی غلط ہے. انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میرا بھی ایمان ہے اللہ رب العالمین پہ وقت بھی بندی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. آپ کا وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے, ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے.